سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ ایک ایسی حکومت جس کے بارے میں آپ سمجھتے تھے کہ ان کے پاس تو مینڈیٹ ہی نہیں ہے، یہ تو حکومت ان کے لیے بنانا مشکل ہے، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے آن کی آن میں ہم نے دیکھا ہے کہ یہ 2/3 اکثریت بن گئی ہے تقریباً. اب تو یہ قانون سازی بھی کر سکتے ہیں، کسی بھی قسم کی قانون سازی ہو سکتی ہے، اور اگر کوئی بھی حکومت جب 2/3 حکومت بن جائے تو اپوزیشن پھر لامحالہ طور پر کمزور ہو جاتی ہے. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یہ تو آپ کی توقعات کے برخلاف ہوا، 2/3 اکثریت بن گئی. جی بہت شکریہ. نہ کہ صرف ہماری توقعات کے خلاف ہوا بلکہ شاید ان کی توقعات کے برخلاف بھی ہوا. اس میں جو سب سے انلیگل اور وائڈ کردار جو ہیں وہ الیکشن کمیشن نے ادا کیا گزشتہ روز کے فیصلے کے ذریعے، جس میں انہوں نے یہ قرار دیا کہ جو سیٹیں عوام نے پی ٹی آئی کو ووٹ دے کے ان کے لیے ریزرو ہونی تھی پی ٹی آئی کے ووٹ سے یا ان ووٹروں کے ووٹ سے جنہوں نے پی ٹی آئی کو جنرل الیکشن میں ووٹ دیا، الیکشن کمیشن مابدولت نے یہ فیصلہ دے دیا کہ جی عوام کا فیصلہ ایک طرف، لیکن ان کا فیصلہ یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کو ووٹ پڑا ہے اس ووٹ سے حاصل ہونے والی مخصوص نشستیں جے یو آئی، پیپل پارٹی، پی ایم ایل این اور ایم کیو ایم کو دی جائے، جو انہوں نے دے دی ہے. لہذا یہ اس طریقے سے جو ہیں 2/3 کی اکثریت شاید ان لوگوں کو بھی توقع نہیں تھی جو سہولت کاری کر رہے تھے کہ جی یہ 2/3 اکثریت والی حکومت بن جائے گی. بہرحال جو ہو رہا ہے ملک کے ساتھ برا ہو رہا ہے، انتہائی برا ہو رہا ہے. معاشی بدحالی تب ہی حل ہو سکے گی جب سیاسی استحکام ہوگا. اب ان جیلی اور فرضی طریقوں سے جو حکومت بٹھائی گئی ہے، جس کی کل اسٹرینتھ جنرل الیکشن میں 17 ہے پی ایم ایل این کی، اس کو 125 126 بنا دیا. عجیب سا مذاق ہے پاکستان کے ساتھ. پیپل پارٹی، ایم کیو ایم جس نے کوئی سیٹ نہیں جیتی ہے، تو شہر صاحب اب یہ جو ان کو جناب جی صحیح ہے، لیکن یہ جو آپ جس فیصلے کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں، یہ فیصلہ بہت سارے لوگوں کی توقع تھی کہ آپ ڈائریکٹ سپریم کورٹ میں جا کے اس کو چیلنج کریں گے. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ وقت کم ہے، سینٹ الیکشن سر پہ کھڑے ہیں یا جو پریزیڈنشل الیکشن وہ سر پہ کھڑے ہیں. آپ نے قانونی طور پر آپ کی جماعت نے یہ کیوں مناسب سمجھا کہ پہلے ہائی کورٹ میں جائے؟ براہ راست سپریم کورٹ میں جانے کا آپشن بھی تو موجود تھا، وہ شاید فاسٹ ٹریک پر چلے جاتے آپ. اصل میں ہم جدھر بھی چلے جائیں مسئلہ ہے ہمارا کہ ہم ایک طرف ہیں اور نظام کی تمام اکائیاں دوسری طرف ہیں. تو لہذا کم ہی فرق پڑتا ہے کہ ہم ہائی کورٹ سے شروع کرتے ہیں یا سپریم کورٹ سے شروع کرتے ہیں، الیکشن کمیشن کے پاس جاتے ہیں یا کسی اور ادارے کے پاس. جو ملک میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہر محاذ پہ جو گناونا کھیل کھیلا جا رہا ہے الیکشن سے پہلے اور الیکشن کے بعد، یہ بنیادی طور پہ ان 85% پاکستانیوں کے ساتھ یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے لیے ووٹ دیا. اب عجیب لمحہ فکریہ ہے کہ 15% کی مینارٹی جو ہے وہ 85% میجارٹی کو جو ہے رول کرنے جا رہی ہے، اور نظام جو ہے 15% اقلیت کے ساتھ ملا ہوا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ ملک کا کیا بھلا کر سکتے ہیں، کن لوگوں کا ان پہ یقین آئے گا. بین الاقوامی برادری جو ہے پاکستان کی حکومت کو لیجیٹیمیٹ قرار دیتی ہیں یا سمجھتی ہیں یا نہیں سمجھتی ہیں. اسی طرح بین الاقوامی فائنینشل انسٹیٹیوشن جو ہیں بشمول ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کے، کیا وہ ان حالات میں اس حکومت کے ساتھ کوئی ڈیل کرنا پسند کریں گے، جبکہ خود انٹرنیشنل میڈیا نے پوری دنیا کو بتایا ہے کہ پاکستان میں تاریخ کی بدترین دھاندلی ہوئی ہے. بہت سنجیدہ قسم نوعیت کے مسئلے جو ہیں منہ کھولے کھڑے ہیں، اور ان لوگوں کو اقتدار کی چینا جھپٹی سے دلچسپی ہے، مناسب کے بندربان سے آپ نے خود فرمایا، آپ نے کہا کہ ہم ایک طرف کھڑے ہیں، آپ نے کہا کہ ہم ایک طرف کھڑے ہیں اور ریاست کی دوسری تمام اکائیاں جو ہیں وہ دوسری طرف کھڑی ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ تو نہیں ہے نا کہ آپ الیکشن کمیشن کے پاس بھی جا کے اپنا کیس پریزنٹ کرتے ہیں، آپ ہائی کورٹ میں بھی جا کے کیس لڑتے ہیں، آپ درخواست لے کر سپریم کورٹ کے پاس بھی جائیں گے. تو جب آپ ان اداروں کے پاس جا رہے ہیں
تو پھر کیا یہ نامناسب نہیں ہے کہ آپ ایک طرف ان اداروں کے پاس انصاف لینے جاتے بھی ہیں، دوسری طرف آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری مخالف سمت میں کھڑے ہیں، پھر آپ ان پہ پورا اعتماد بھی نہیں کر رہے؟ ہمارے جانے کے عمل کو آپ اس اینگل سے دیکھیں کہ ہم اگر الیکشن کمیشن کے سامنے اپنی ریزرو سیٹوں کی استدعا نہ کرتے تو کیوں کر عوام پاکستان کو پتہ چلتا کہ الیکشن کمیشن ان ووٹوں کو جو کہ پی ٹی آئی کو پڑے ہیں اور جس کے نتیجے میں ریزرو سیٹ پی ٹی آئی کو ملنی ہے، حضرت الیکشن کمیشن فرما رہے ہیں کہ یہ نون کو دے دی جائے۔ تو اسی طریقے سے ہم نظام کے اس بیانک روپ کو آشکارا کر رہے ہیں، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے الیکشن کمیشن کا۔ اسی طرح عدالتی نظام کو آپ دیکھ لیں، کتنی مشکل سے جو ہے ہم بالآخر، جبکہ ہمارے امیدوار اغوا ہو رہے تھے، کاغذات چینے جا رہے تھے، کمپین پہ پابندی تھی، جھنڈا پھرانے پہ پابندی تھی، اور حتیٰ کہ نامینیشن پیپر تین چوتھائی امیدواروں کے ریجیکٹ ہو گئے۔ ان حالات میں جب ہمارے پاس صرف نشان ہی بچا تھا تو وہ نشان بھی لے لیا گیا، تو لہذا یہ جو تانے بانے ہیں، یہ ایک پوری سازش ہے، اور اس سازش کا مقصد ہی یہی تھا کہ چاہے پورا پاکستان پی ٹی آئی کے پیچھے کیوں نہ ہو، لیکن ہم نے پی ٹی آئی کو اقتدار میں آنے سے روکنا ہے۔ صحیح ہے۔ تو شیر افضل مروت صاحب، اب آپ کے یہ چلیں جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں یہ ہوا، لیکن ایک آپ کے پاس حل یہ بھی ہے کہ چونکہ آپ پارلیمنٹ میں چلے گئے ہیں، آپ نے اب معاملات کو، چیزوں کو تسلیم کر لیا ہے، آپ اس سسٹم کا حصہ بن گئے ہیں، شہباز شریف صاحب آپ کو دعوت دے رہے ہیں کہ جو ہوا سو ہوا، آئیے میثاق مفاہمت کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ آپ کیا اس میثاق مفاہمت کی جو دعوت ہے اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے؟ جو ہوا سو ہوا تو بڑے ہی آسان الفاظ ہیں جو آپ نے ادا کیے۔ جو ہوا ہے وہ اس ملک کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنے کی سازش ہوئی ہے، جو ہوا ہے وہ ملک کے ساتھ غداری ہوئی ہے، اور جو ہوا ہے وہ آئین کے ساتھ کھلواڑ ہوا ہے۔ صحیح ہے۔ تو شیر افضل مروت صاحب، اب آپ کے یہ چلیں جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں یہ ہوا، لیکن ایک آپ کے پاس حل یہ بھی ہے کہ چونکہ آپ پارلیمنٹ میں چلے گئے ہیں، آپ نے اب معاملات کو، چیزوں کو تسلیم کر لیا ہے، آپ اس سسٹم کا حصہ بن گئے ہیں، شہباز شریف صاحب آپ کو دعوت دے رہے ہیں کہ جو ہوا سو ہوا، آئیے میثاق مفاہمت کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ آپ کیا اس میثاق مفاہمت کی جو دعوت ہے اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے؟ جو ہوا سو ہوا تو بڑے ہی آسان الفاظ ہیں جو آپ نے ادا کیے۔ جو ہوا ہے وہ اس ملک کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنے کی سازش ہوئی ہے، جو ہوا ہے وہ ملک کے ساتھ غداری ہوئی ہے، اور جو ہوا ہے وہ آئین کے ساتھ کھلواڑ ہوا ہے۔